میں نے اشعار سنا دیے، ورنہ اشعار میں زیادہ پڑھا نہیں کرتا ہوں، تو درمیان میں بات آ گئی، اس لیے میں نے ڈاکٹر پیام آدمی صاحب کے اشعار امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق جو تھے وہ آپ کے خدمت میں نے پیش کر دیا۔ اچھا یہ بھی اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے، اما آپ کے امام زندہ ہے، آپ کے امام زندہ ہے، کب آئیں گے؟ پردے غیب میں اتنے سالوں سے زندہ ہے، یعنی امام کی زندگی پر تعجب ہے، شیطان کی زندگی پر نہیں تعجب ہے۔ کب آئیں گے؟ ان کی غیبت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی سورج بادلوں کی چادر اڑے ہوئے ہوتا ہے، بولے ہاں۔ ہم نے کہا جب بادل کی چادر سورج پہ آ جاتی ہے، جب بھی سورج اہل زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح سے ہمارا امام پردے غیب میں رہ کر اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہا سنا ہے کہ آپ کے امام سامرہ میں غائب ہوئے ہیں، نکلیں گے خانہ کعبہ کے پاس؟ ہم نے کہا ہاں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو چیز جہاں پر گم ہوتی ہے اگر ڈھونڈو تو اسی جگہ ملنا چاہیے۔ چیز گم ہوئی ہے یہاں پر پٹکا پور میں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں کرنل گنج میں۔ چیز گم ہوئی ہے کانپور میں، آپ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں لکھنؤ میں۔ کہا مولانا چیز جہاں پہ گم ہوتی ہے چیز وہیں پر جو ہے ڈھونڈو تو ملتی ہے، اگر آپ کے امام سامرہ میں غائب ہوئے ہیں تو یہ آخر کیسے قبول کرے؟ سمجھ میں نہیں آتا، نکلیں گے کیسے خانہ کعبہ کے بعد؟ جب سامرہ میں غائب ہوئے ہیں تو ظہور بھی سامرہ ہی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ غائب وہاں ہوئے ہیں، اور نکلیں گے سامرہ میں، غائب ہوئے سامرہ میں اور نکلیں گے خانہ کعبہ کے پاس۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ غائب ہوں سامرہ میں، نکلے خانہ کعبہ کے پاس۔ ہم نے کہا اچھا، رمضان کا مہینہ تھا، آخری تاریخ تھی، لوگ اچک اچک کے چاند دیکھ رہے تھے، لوگ چاند دیکھ رہے ہیں پچھم کی طرف، میں دیکھ رہا پورب کی طرف۔ تو کہنے لگے مولانا آپ کا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ مولانا آپ کا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ کیا بات ہوگی بھائی؟ کہا چاند کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پورب کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ کہا پچھم کی طرف نکلے گا؟ میں نے کہا تم پاگل ہو۔ کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے چاند مغرب کی طرف نکلے گا، مشرق کی طرف نہیں نکلے گا۔ میں نے کہا تم بے وقوف ہو، میں نے ایک روز پہلے نماز فجر کے وقت اٹھا تھا، میں نے دیکھا چاند مشرق کی طرف نکلا تھا اور ڈوبا تھا مشرق میں، تو جہاں چاند ڈوبے گا وہی تو نکلے گا۔ کہا نہیں مولانا ڈوبا ادھر ہے، نکلے گا ادھر۔ میں نے کہا اسی طرح سے میرا امام غائب ہوا ہے سامرہ میں، نکلے گا خانہ کعبہ کے بعد۔ ہم نے کہا چاند مشرق میں ڈوبے اور مغرب میں نکلے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، امام سامرہ میں غائب ہو نکلے خانہ کعبہ کے بعد تو تعجب سب کو ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو کائنات کا خالق ہے عزیزان محترم، اس نے زمین پیدا کی، اس نے آسمان بنائے، اس نے چاند ستارے بنائے، اس نے ہواؤں کو پیدا کیا، اس نے سمندر کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا آپ قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، جب اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا۔ دو چیزیں سامنے آئی ہیں، شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ فرشتوں نے اعتراض یہ کیا کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جس کی نسل زمین پہ جا کے خونریزی برپا کرے۔ اچھا یہ فرشتوں نے کیوں کہا بھائی؟ اس لیے کہ جب کوئی واقعہ ہوا نہیں تو انسان اعتراض کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا اعتراض جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ فرشتوں کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، جس کی وجہ سے فرشتے حوالہ دے رہے ہیں کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جس کی نسل زمین پر جا کر فساد برپا کرے گی۔ یہ سوال جو ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا پہلی مخلوق تو آدم ہے نا، اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جس کی نسل زمین پر جا کے فساد برپا کرے گی، تو سب سے پہلے تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ کہا ہاں مگر آدم سے پہلے بھی نہ جانے کتنے آدم دنیا میں آئے،
یہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا ہے، آدم سے پہلے ایک قوم زمین پر آباد تھی جس قوم کا نام تھا قوم نسناس. قوم نسناس. وہ قوم بڑی جھگڑالو تھی، بڑی فسادی تھی، خوریزیاں اس قوم میں اکثر ہوا کرتی تھیں. تو شیطان جو تھا اسی قوم نسناس کا قاضی تھا. شیطان جو تھا اسی قوم نسناس کا قاضی تھا. جب اس قوم میں لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، خوریزیاں ہوتی تھیں، تو شیطان اسی قوم نسناس کے درمیان آتا تھا، صلح کراتا تھا، فیصلے کرتا تھا. ابلیس ہے، ابھی ابلیسیت جو ہے اس کی ظاہر نہیں ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا. جو ہے اسی قوم نسناس کا یہ قاضی تھا. تو عزیزان محترم، امام نے اس معمے کو حل کیا کہ جو فرشتوں نے جو اعتراض کیا وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو قوم نسناس آباد تھی جو ہے، اور خوریزیاں انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں فرشتے کہنے لگے پروردگار جو ہے ایسے کو خلیفہ بنائے گا جس کی نسل جو ہے زمین پہ جا کر فساد برپا کرے. تو جب اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو شیطان نے انکار کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا. فرشتوں نے اعتراض یہ کیا کہ تم ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے جس کی نسل جو ہے خوریزی برپا کرے. فرشتوں نے کر دیا اعتراض. اللہ نے ان تمام فرشتوں کو اغجا کیا جنہوں نے اعتراض کیا تھا. کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ جب میں نے کہہ دیا کہ جب میں پتلا بناؤں اس میں روح داخل کروں اور تو سب کے سب سجدے میں گر جانا، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تم نے اعتراض کیوں کیا؟ حکم الہی کے خلاف، حکم الہی کے مقابل میں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا. اللہ نے حکم دے دیا تو فوراً بجا لاؤ. اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو خاموشی سے سنو، کچھ بولو نہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا. کہا تم نے اعتراض کیوں کیا؟ حکم الہی کے مقابل میں اعتراض یعنی سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی حکم الہی کے مقابل میں سوال کی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی. تو تم نے سوال کیوں کیا، اعتراض کیوں کیا؟ فرشتے کہنے لگے پروردگار اب اعتراض تو کر دیا نا، اب ازالہ کیسے ہو؟ اب اس چیز کا ازالہ کیسے ہو؟ اب کر تو دیا اعتراض. کہا ٹھہرو میں ایک بیت بنا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد.